وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نازعات آیت نمبر 42 سے 46 آج کا سبق کا موضوع، کیا ہم قیامت پر یقین نہیں رکھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ سامعین کرام، سورہ نازعات آیت نمبر 42۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، یعنی قیامت کب واقع ہوگی۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کا اس بارے میں کیا کام کہ اس کا وقت آپ ان کو بتائیں۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ پر ختم ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف رکھے۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ کأنہم یوم یرونہا، جس دن یہ لوگ اسے دیکھیں گے تو خیال کریں گے لم یلبسو، ہم نہیں رہے اس دنیا میں یا حالت موت میں الا عشیۃً او ضحاہا، یا دن کا پچھلا پہر یا اگلا پہر، یعنی آدھا دن، صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک، عشیہ ضحا۔ سامعین کرام، انسان اگر ایک بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو عام طور پہ پھر وہ لا یعنی باتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا، وہ دن کب ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو قرآن میں یعنی بہت سے پیغمبروں سے کیا گیا، تقریباً ہر، کہ بھئی جس بات کے بارے میں، جس دن سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، یوم قیامت، وہ کب ہوگا۔ تو میں پھر وہی بات کرتا ہوں، یہ میرے اپنے مشاہدے کی بھی بات ہے، لیکن میرا مشاہدہ تو کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم یا ان کے قرآن کے مقابلے میں، لیکن ایک انسان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بات کو انکار کرنے سے ایک بات کو قبول کرنے سے انکاری ہے، پھر وہ اس کے بارے میں ایسی باتیں پوچھتا ہے جس کا فائدہ اسے نہیں ہوگا۔ اب قیامت کا ہمیں اگر پتہ بھی چل بھی جائے تو مطلب اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ قیامت تو آنے والی ہے، اور اگر ایک معتبر ذریعے سے یہ خبر آپ کو مل رہی ہے
تو اس کے وقت کے بارے میں اب پوچھنے کا کیا فائدہ، بجائے اس کے آپ تیاری کر رہے ہیں اس وقت کے لیے. جب بھی وہ قیامت آئے گی تو وہ سب پہ واقعہ ہوگی. اور لیکن اس کا ایک تو اللہ تعالیٰ نے علم پوشیدہ رکھا ہے، پھر یعنی انسان سے مخفی رکھا ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جس پر ہم بات نہیں کرتے. اصل جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے اور میں کس طریقے سے اسے حاصل کر سکتا ہوں، میری منزل کیا ہے اور اس کا راستہ کیا ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم مسلمان ہم نہیں کرتے، اور ہم ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. دیکھیں سنت کا اتباع اس وقت ہی معتبر ہو سکتا ہے جب آپ یوم آخرت کے قائل ہوں. اگر آپ یوم آخرت کے حقیقی طور پہ قائل نہیں ہیں اور دنیا ہی کی زندگی آپ کی ترجیح ہے تو پھر آپ سنت کے مطابق زندگی گزاریں یا نہ گزاریں. اصل تو عقیدہ آخرت ہے. عقیدہ آخرت سے اگر آپ کا انکار ہے تو آپ نے پائچے چڑھا لیے یا نہ چڑھائے، آپ نے یا سینے پہ ہاتھ باندھے یا ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھے، آپ نے یا رسول اللہ کہا یا نہ کہا، آپ تو عقیدہ آخرت کے انکاری ہیں. ہمارا تو آج کل مسئلہ یہ ہے نمبر 1 کہ ہم یوم آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے. خوف اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یقین نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ پگڑی پہن لیں یا نہ پہنیں، داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ عقیدہ آخرت سے آج کا مسلمان جو ہے عملی طور پہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتا، یعنی اس کا یقین نہیں. یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں خوف آخرت نہیں ہے کہ میرے اس گھناؤنے افعال کا انجام برا مجھے ملنے والا ہے، اس بات کا ہمیں یقین نہیں ہے. دوزخ آپ دیکھ لیں، دوزخ آج اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے، صرف ہم سے پوشیدہ ہے. جنت جس کا معائنہ میرے آقا نے معراج کی رات پہ کیا وہ آج بھی موجود ہے اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ. ایک دن میرے آقا نماز کی حالت میں بڑھے اور پھر پیچھے ہٹ گئے، ہاتھ ایسے بڑھایا، پھر صحابہ نے پھر پوچھا نماز کے بعد کہ حضور کیا وجہ تھی؟ ان کا جنت کے انگور کا ایک خوشہ تھا جو میں نے لینا چاہا لیکن پھر میں نے ہاتھ ہٹا لیا، اگر میں لے لیتا وہ قیامت تک تم اسے ختم نہیں کر سکتے تھے. تو اصل جو چیز ہے وہ تو یقین آخرت ہے جس کا ہمیں یقین نہیں ہے کم از کم. پھر جو اسی طرح پھر رسالت ہے، رسالت کا بھی ہمیں یقین نہیں ہے. رسالت کا اصل جو پیغام ہے اس کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. رسالت کی دعوت اللہ کی طرف ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. آپ کہہ دیجئے میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے پیروکار، سب کا یہی طریقہ ہے. بہرحال بات ہو رہی تھی سامعین کرام کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ وقت کب ہوگا، وہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا. اب یہ ایک ایسا یعنی مذاق ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مثال کے طور پہ مطلب مثالیں تو اس کی کوئی ایسی خاص میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک مکان مخدوش ہے اور وہ ایک کھائی کے کنارے پر ہے. اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ ایک مکان مخدوش ہے اور وہ کسی کھائی کے کنارے پر ہے، لیکن بظاہر وہ مضبوط نظر آ رہا ہے، بظاہر وہ کھائی نہیں نظر آ رہی، اور ایک فیملی اس میں رہ رہی ہے بڑے آرام سے، اور اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ یہ کھائی کے کنارے پر ہے اور گرنے والا ہے. اور ایک خبردار آدمی اسے خبر دیتا ہے کہ بھئی تم اس مکان سے نقل مکانی کر لو، یہ گرنے والا ہے. اب یہ خبر جو ہے اگر معتبر ہو
تو ان کو چاہیے یا معتبر ذرائع ان کو دیں خبر، یا ایک سچا شخص اس کو اگر خبر دے اس فیملی کو، تو اب ان کو یہ چاہیے کہ اس مکان سے ہجرت کر جائیں، نکل جائیں اس مکان سے جس کی خرابی ان کو اس وقت نہیں نظر آ رہی، بجائے اس کے کہ وہ اپنا دوسرا ٹھکانہ بنا لیں اپنے لیے اور اس مکان سے نقل مکانی کر جائیں، بجائے اس کے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم تو کہہ رہے تھے، تم تو 1 سال ہو گیا کہ تم ہمیں خبردار کر رہے ہو کہ یہ گھر گرنے والا ہے، تو کب گرے گا یہ گھر؟ اور رہائش اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ تقریباً اسی طریقے سے دیکھیں، اگر کوئی انسان نیک راستے پر نہیں چل رہا، اگر کسی انسان کا مقصود اللہ کی رضا نہ ہو زندگی گزارنے کا، اور ایک خبر دینے والا اس کو خبر دے کہ بھئی اس کام کا انجام بہت خطرناک ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کام سے باز آ جائے، وہ یہ پوچھنے لگے کہ بھئی وہ خطرہ کب ہوگا، وہ خطرہ کب ہوگا، یا وہ عذاب کب آئے گا جو تم مجھے کہہ رہے ہو، اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ فیما انت من ذکرہا، یعنی یہ تو تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے کہ تم بتاؤ، خطرے سے خبردار کرنا یہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے، اور خطرے کے دن کی اطلاع دینا، اس کا علم تو اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ خطرے سے خبردار کر دینا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرے، جو اس کا خوف رکھے۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں سامعین کرام، میں یعنی قرآن نے بھی بار بار اس پہ اصرار کیا ہے کہ تم مان لو اس بات کو کہ ایک دن آئے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا اچھا یا برا نتیجہ ضرور ملے گا۔ یہ وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم تو ظاہر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ظاہر کی تو یعنی نشانیوں سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے، اس بات کی تصدیق نشانیوں سے ہو سکتی ہے، یا عقل سے اگر آپ سوچیں تو اس عقل آپ کو اس کی خبر ضرور دے گا کہ ہر ایکشن کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ عقل یہ مانتی ہے، سائنس مانتی ہے، عقل مانتی ہے۔ یہ ساری کائنات کا نظام اس بنیاد پر ہے کہ ایک عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ یعنی سورج میں جو آگ جل رہی ہے، یہ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ گیسز ایسی ہیں جس کے نتیجے میں یہ جلنے کا عمل پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کائنات، یہ بارش جو ہوتی ہے، یہ یعنی کچھ کام ایسے ہیں جس کے نتیجے میں، اب وہ کام کیا ہے؟ سمندر سے دھوپ کی گرمی کی تمازت سے سمندر کا پانی بھاپ بنتا ہے، بھاپ آبی بخارات کی شکل میں ہوائیں اس کو لے کے چلی جاتی ہیں۔ اب یہ سارے دیکھیں دنیا میں ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے خوراک استعمال کرتے ہیں نا، کھانا پینا، لیکن اگر آپ نے بد احتیاطی کر لی تو اس کا رد عمل میں کیا ہوگا؟ آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی، آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ یا آپ اگر بہت تیز دوڑتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پہ اس کا دو، آپ کھانا کھا کے بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کی چربی بڑھ جائے گی۔ آپ کھانا کھا کے یعنی کھانے کو، کیلوریز کو جلاتے ہیں کچھ کام سے، تو آپ کی چربی گل جائے گی، جل جائیں گی۔ تقریباً ہر بات جو ہے، یعنی اس کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ایک سبب کے ذریعے سر انجام پاتی ہے۔ اگر یہ لہلہاتی فصلیں آپ کو نظر آتی ہیں، اگر یہ ایک سبزی کی دکان پر آپ کو سبزیاں بھری پڑی نظر آتی ہیں، تو یہ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو انسان کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سبزی کی دکانیں بھر جاتی ہیں۔ کہیں ایسا ہوا ہے کہ پیاز کے بیج کو نہ بویا گیا ہو، زمین میں نہ ہو اور اس سے پیاز اگائے،
یا گندم اگائے یا مکئی اگائے یا گنا اگائے یا چقندر اگائے یا ساگ اگائے یا پودینہ اگائے یا ہرا دھنیا اگائے، نہیں، یہ ہر چیز جو ہے ایک عمل کا رد عمل ہوتی ہے. یہ عام چیز ہے سامعین اکرام، بہت عام چیز ہے. آپ کی اپنی جو دنیا دارانہ زندگی ہے اس میں بھی آپ یعنی اعمال کے نتائج پر یقین رکھتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو دنیا میں کامیابی اگر دلانا چاہتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ بھئی میں اس کو اچھی تعلیم دلاؤں گا تب اس کا کوئی اچھی ڈگری اس کو ملے گی، نہیں دلاؤں گا تعلیم تو یہ جاہل کا جاہل رہے گا. تو اس طریقے سے تمام اعمال جو ہیں ان کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات پیدا کی ہے اور یہ کائنات پیدا کی ہے زمین کے لیے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. اس میں یہ تمام جو آپ کو نشانیاں نظر آ رہی ہیں، یہ بارش ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے. تو یہ ساری چیزیں بے انتہا نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے پیدا کی ہیں. یعنی اس کا بنیادی فائدہ اٹھانے والی ذات حضرت انسان ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرے لیے زندگی گزارے، آخرت کو ترجیح دے دنیا کی زندگی پر، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے گزارے. تو اس کی آخرت کی زندگی اچھی ہوگی جو کہ دائمی ہے، اور حقیقی ہے اور دائمی ہے. یہ دونوں باتیں ہیں. یعنی دنیا کی زندگی حقیقی نہیں ہے سامعین اکرام، اصل نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے. لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ حقیقی ہے، وہ دائمی ہے. اچھی ہو یا بری، لیکن اس کے اچھے یا برے ہونے کا انحصار ہماری اس وقت جو ہم ظاہری زندگی گزار رہے ہیں سامنے کا اس پہ ہے. اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یا تو اس کا کوئی حقیقی مقصد ہے یا باطل مقصد ہے. بنا کسی مقصد کے کوئی انسان نہیں جیتا. یعنی انسان بے مقصد زندگی گزار ہی نہیں سکتا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. لیکن مقصود حق ہو یا باطل وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. یعنی یہ زندگی جو گزار رہا ہے اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا، رب کو کیا جواب دیا جائے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں بھی آپ نے پڑھا نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اب یہ جنت یا دوزخ کب ہوگی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ کب ہوگا یہ واقعہ کہ جہنم جو ہے یعنی ظاہر کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَى، ابھی ہم نے پڑھا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَى یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے، یعنی اس کو یاد آ جائیں گی جس کے لیے یہ جو کیا دھرا اس کو سب یاد آ جائے گا. لیکن اب کب یاد آئے گا؟ یعنی کوئی اگر یہ پوچھے کہ بھئی مجھے میرا کیا دھرا آخرت وہ کب ہوگا کہ مجھے اپنا کیا دھرا یاد آ جائے گا؟ اب یہ ایسا عامیانہ اور جاہلانہ سوال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. بھئی بجائے اس کے کہ تم یہ پوچھنے کے کہ وہ کب ہوگا، اس کے لیے تم تیاری شروع کر دو، جو کہ عقل سے ثابت ہوتا ہے، جس کا آخرت کا وقوع جو ہے یہ ہماری عقل سے ثابت ہوتا ہے سامنے کرام. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمانے فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس بات سے کیا تعلق کہ یہ کب ہوگی. یعنی پیغمبر کی ایک ڈیوٹی نہیں ہے کہ لوگوں کو قیامت کا وقت بتائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا پوشیدہ رہنا یہ بہتر ہے انسان کے لیے. تو بہرحال
انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس وقت کا خوف رکھے۔ اب وہ وقت تو بڑا کٹھن ہوگا، وہ ایسا وقت ہوگا جہاں مزید مہلت آپ کو نہیں ملے گی، جہاں آپ کو جائے فرار نہیں ملے گی۔ یہاں تو آپ کوئی جرم کر لیتے ہیں تو فرار ہو جاتے ہیں، مفرور ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں تو آپ کو پکڑ کے لایا جائے گا، زنجیروں میں آپ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو شخص یوم آخرت سے انکاری ہے ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، گلے میں طوق ہوں گے۔ اور یعنی یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں ان المجرمین، وہ ہے نا کہ فی سلاسل و اغلال و سعیرہ، ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، کچھ ہی عرصہ ہوا۔ تو مجرمین جو ہیں ان کے لیے زنجیریں ہوں گی اور اغلال، طوق، گلے میں طوق ڈالے جائیں گے اور جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ پیغمبر کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ قیامت کا وقت، یعنی یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان کو اس وقت سے خبردار کرے۔ جب بھی آئے گی لیکن آئے گی ضرور۔ اب یہ سارے مردے بیٹھے ہوئے نا انتظار میں، آپ قبرستان جائیں، ان سے آپ سلام دعا کرتے تو ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، لیکن اب وہ مردے تو نہیں جانتے کہ کب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح زندوں کو بھی نہیں پتہ، اور نہ یہ کسی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ راز کسی کو کھولا ہے۔ وہ حدیث اس میں ہے نا، حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور مختلف سوالات کیے، تو ایک سوال انہوں نے آخرت کے بارے میں بھی کیا کہ قیامت متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور نے کہا کہ پوچھنے والا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ باخبر نہیں ہے اس کے بارے میں۔ بہرحال یہ اللہ کی حکمت ہے، جب بھی ہوگی لیکن ہوگی ضرور۔ اور اس دن کیا ہوگی؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس وقت انہیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ نہیں رہے، یعنی دنیا میں زندگی کی حالت میں، ظاہر زندگی یا موت کے بعد، یہ تمام عرصہ جو انہوں نے قبر میں گزارا یا جو دنیا میں گزارا، یہ کتنا تھا؟ الا عشیۃ او ضحاہا، انہیں ایسا لگے گا کہ ایک دن کا پچھلا پہر، عشیۃ پچھلا پہر، یعنی دوپہر سے شام تک، او ضحاہا یا صبح سے دوپہر تک، اتنا لگے گا۔ اب آپ دیکھ لیں خود اس دن کی، یعنی اس دن آپ کا جو خیال ہوگا، اور وہ خیال حقیقت ہوگا، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، بس یہ گھڑی دو گھڑی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو یعنی اس پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور اس دن کے لیے زبردست ایک تیاری میں زندگی گزارنی چاہیے جو کہ ہم نہیں گزار رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، ظاہر کا ایک غلط فہمی اور دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ ظاہر کی زندگی اصل ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنی ہوں گی، سمجھنی ہوں گی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الى ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جی ترجمہ سنا دے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں
کہ وہ کب ہوگی، اس کا وقت، وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی۔ فیم انت من ذکراہا، آپ کا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ کأنہم یوم یرونہا، جس دن یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں، یعنی ظاہر زندگی یا قبر کی زندگی، نہیں رہے الا عشیہ، بس دن کا پچھلا پہر، او ضحاہا، یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها They ask you about the hour, when will it take place? فيم أنت من ذكراها You have no knowledge of it. إلى ربك منتهاها To your Lord is its finality. إنما أنت منذر من يخشاها You are just a warner for whoever dreads it. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها On the day when they witness it, as though they only stayed an evening or its morning. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔